بابا
سنے ہجرت طاقے اے مومنوں مولا کے سنے ہجرت طاقے اب حال شہادت کا دل ہے یہ طے پر
خدا وہ ہے جو حسین کی بندگی پہ نازا ہے جھومتا ہے، پر حسین وہ ہے کہ جس کے جیسا خدا کو عاشق نہیں ملا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے جیسا خدا کو عاشق نہیں ملا ہے، خدا وہ ہے کہ تمام حمد ثنا بس اس کے ہی واسطے ہے، خدا وہ ہے کہ تمام تم حمد ثنا بس اس کے ہی واسطے ہے، پر حسین وہ ہے خدا ہمیشہ سے جس کے گن گائے جا رہا ہے، حسین وہ ہے خدا ہمیشہ سے جس کے گن گائے جا رہا ہے، خدا وہ ہے جو کہ وعدہ ہے تمام سجدوں کی جستجو ہے، خدا وہ ہے جو تمام سجدوں کی جستجو ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے سجدے بے کبریا کی لگی نگاہ ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے سجدے بے کبریا کی لگی نگاہ ہے، خدا وہ ہے جو حسین مولا کے صبر کو دیکھتا ہے لوگوں، خدا وہ ہے جو حسین مولا کے صبر کو دیکھتا ہے لوگوں، پر حسین وہ ہے کہ جس کا اصل بھی تیر پہ ہنس پڑا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کا اصل بھی تیر پہ ہنس پڑا ہے، اور آخری شعر خدا وہ ہے جس نے چھ دنوں میں بنایا ہے جہان سارا، خدا وہ ہے جس نے چھ دنوں میں بنایا ہے جہان سارا، پر حسین وہ ہے کہ جس نے ایک پہر میں سب کچھ دے کے لٹا دیا ہے، حسین وہ ہے کہ جس نے ایک پہر میں سب کچھ لٹا دیا ہے، با محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ صلوات، نعرہ
حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. محمد والے محمد سلام. عزت محترم، آج کی اس متبرک اور مقدس مجلس کے لیے میں نے سورہ مبارک انعام جو قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، اس کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جس سے پروردگار عالم چار باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دو حقائق کو بہت زیادہ واضح کرنا چاہ رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. وہی ہے کہ جس نے تمہیں اپنی طرف سے
نے اس بات کو اپنی خوبی میں گنایا ہے، اپنے صفات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں وہی اللہ ہوں جو اپنا جانشین، جو اپنا نمائندہ خود مقرر کرتا ہوں۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ زمین پر اگر کوئی نمائندہ، کوئی جانشین، کوئی ریپرزینٹیٹیو نظر آئے تو اسے پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کسے ریپرزینٹیٹ کر رہا ہے۔ اگر اسے اللہ نے بنایا ہے تو یہ اس کا نمائندہ ہے، اور اگر اسے اللہ نے نہیں بنایا ہے تو یہ ظاہراً رتبے میں کتنا بھی عظیم نظر آئے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے قابل احترام صرف وہی نمائندہ ہوگا جسے اللہ نے بنایا، اور اس نے صاف طریقے سے یہ کہا ہے کہ اپنے والوں کا انتخاب صرف ہم کرتے ہیں، اور یہ روز اول سے اس کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کرتا ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں نہ جانے کتنے مقامات پر اس بات کی اس نے وضاحت و صراحت دی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری حقیقت میں اپنی گفتگو کو ایک محدود دائرے کے اندر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری گفتگو جب مکمل ہو تو کسی نتیجے تک پہنچ سکوں۔ زیادہ میں بات کو پھیلاؤں گا نہیں تاکہ وقت کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ بھی سکوں اور اپنے دوستوں کو کسی نتیجے تک پہنچا بھی سکوں۔ دوسری حقیقت جس کا اعلان خود پروردگار کر رہا ہے کہ وہ مزید جعلکم خلائف الارض، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، ایک بات۔ دوسری بات کہ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور وہی اللہ ہے جس نے خود اپنے خلفاء میں، اپنے نمائندوں میں، اپنے جانشینوں میں سب کو ایک درجے کا نہیں بنایا ہے، بلکہ کسی کو زیادہ منصب دیا ہے، کسی کو زیادہ درجات دیے ہیں، کسی کو زیادہ اہمیت دی ہے، کسی کو کم درجات دیے گئے۔ اگر کہیں یہ نظر آئے کہ یہ کم درجے کا مالک ہے تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کا نمائندہ ہو اور اللہ نے اسے کم درجات دیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے درجات ذرا بلند ہو مگر اس کو اللہ ہی نے بنایا ہو۔ لیکن اسی مقام پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ہم نے کسی کو کم رتبہ کیوں دیا، کسی کو اس کے مقابلے میں زیادہ منصب کیوں دیا، کسی کو اور بڑا عہدہ کیوں دیا، کسی کو اور بڑے منصب کیوں دیے، کسی کو اور زیادہ اہمیت کیوں دی، یہ نہیں ہے لِیَبْلُوَکُم فِیمَا آتَاکُم، تاکہ ہم نے جو دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان کر سکیں۔ تو جسے زیادہ منصب دیا گیا اس کو زیادہ امتحان ہوگا، جسے کم رتبے دیے گئے اس کو کم امتحان ہوگا، جسے اور کم درجے پر رکھا گیا اسے کم مورد آزمائش و ابتلا میں رکھا جائے گا۔ اور یہی کو بات کو روک کر اپنے دوستوں سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبانوں پر بڑے عجیب و غریب فقرے آ جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اس کے صفات کو ماننے والے ہیں، نبیوں رسولوں کا اقرار کرنے والے ہیں، اماموں کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہونے والے ہیں، ان کی مصیبت
آنکھوں میں آنسو آنے والے ہیں، پھر اتنی آزمائشیں ہماری ہی کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے اندر اتنی کوالٹیز، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، العزم پیغمبروں کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، اول کو مانتے ہیں، آخر تک مانتے ہیں، ان کی ساری خوبیاں مانتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں، ان کی غمی میں مغموم رہتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف پریشان حال ہم ہی رہتے ہیں، مصیبت سزا ہم ہی رہتے ہیں، ستائے ہم ہی جاتے ہیں، پریشان ہم ہی کیے جاتے ہیں، یا اور آگے بڑھے بیمار آزار ہم ہی نظر آتے ہیں، مفلس ہم ہی نظر آتے ہیں، غریب ہم ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رضا قدرت نے آواز دی، اس نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، ہم جسے زیادہ عطا دیتے ہیں اس کا زیادہ امتحان بھی لیا کرتے ہیں۔ اب اگر کبھی ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم بالکل محض امتحان میں نہ ہو، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید اللہ کی نظر میں ہم گرتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی نظر میں بلند ہوتا جاتا ہے اس کے امتحانات بڑھتے جاتے ہیں، تو ہماری جتنی سختیاں بڑھتی ہیں ہمیں یہ تصور اور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہماری منزلت کی اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ساتھ کرے محمد، اب یہ ہر جگہ پہ ہوتا رہا ہے، خود اس نے اپنے نمائندے، وہ نمائندے جسے اس نے مقرر کیا، اس نے بھی آپ خود نظر کریں کہ الگ الگ رتبے رکھے ہیں اپنے بنائے والوں کو، بعض کو صرف نبی بنایا، بعض کو نبی بھی بنایا اور ایک منصب اور دیا، انہیں رسول بھی بنا دیا۔ نبی بھی اللہ ہی کا مقرر کرتا ہے، رسول بھی اللہ ہی کا معین کرتا ہے۔ میں ایک خاص نتیجے تک اپنے دوستوں کو ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو ہمیشہ میرے ہمسنوں کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ بزرگ بہرحال بزرگ ہونے ہیں اور وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے خود جنہیں مقرر کیا، نہ کسی کو نبی بنایا، اور انبیاء کے لیے تو روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ نے خود نبیوں میں بھی جنہیں صرف نبی بنایا ہے، اس میں بھی الگ الگ اسٹیٹس کے نبی بنائے ہیں۔ بعض نبی ایسے بھی بنائے جنہیں صرف اپنے گھر کے لیے نبی بنایا ہے، ان کی پوری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغامات کو اپنے گھر والوں کو پہنچا دیں، وہ پہنچاتے رہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی۔ انہیں میں بعض نبی ایسے قرار دیے کہ جن کی کل ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قبیلے والوں کی ہدایت کریں، ان کے مقابلے میں ان کا تھوڑا سا رتبہ بلند تھا، مگر وہ بھی نبی، یہ بھی نبی۔ ظاہر سی بات ہے، جو اپنے گھر تک پیغام کو محدود رکھ رہا ہے اس کی آزمائشیں بھی کم ہے، اس کی مصیبتیں بھی کم ہوں۔ جسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں پیغام پہنچائے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اس کے امتحانات اور اس کی مشکلات بھی زیادہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں پورے علاقے کے لیے نبی بنایا گیا، کچھ ایسے ہیں جنہیں پورے ملک کے لیے نبی بنایا گیا، کچھ ایسے بھی تھے جنہیں کئی ممالک کے لیے نبی بنایا گیا۔ تو جیسے جیسے منصب بڑھتا گیا ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی گئی، اور دوسری طرف ویسے ویسے امتحانات بھی بڑھتے گئے، مشکلات بھی بڑھتی گئی۔ اب انہیں نبیوں میں کچھ کو اللہ نے اور درجات عنایت کیے، انہیں رسول بنا دیا۔ نبی اور رسول کا ایک مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ لفظ نبی عربی میں نبا سے بنا ہے۔ قرآن مجید کا ایک پورا سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ نبا ہے، جہاں سے 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آرام سے اپنے دوستوں کو پھر باتیں بتا کے پیغام پہنچا دوں اور گفتگو کو مکمل کر دوں۔ تو جو نبی ہوتا ہے اس کا صرف نبا کے معنی اہم پیغامات کے ہیں، اہم
تحقیق کرے، ان کے اسباب و عوامل تلاش کرے. اخبار میں تو یہ چھپا کہ فلاں جگہ ایک قتل ہو گیا. اب رسالے میں یہ نہیں چھپے گا کہ وہ قتل ہو گیا. رسالے میں یہ لکھا جائے گا کہ اس کا قتل کن بنیادوں پر ہوا ہے، جس نے قتل کیا وہ کون تھا، اسے کس نے اکسایا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اسے اسلحہ کس نے فراہم کیا، اس اسلحے کی خریداری میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا، کن لوگوں کا سرمایہ تھا. یہ سارے اسباب و عوامل اخبار میں نہیں ہوتے، رسالے میں ہوتے. تو جو فرق روزانہ کے اخبار میں اور ماہانہ رسالے میں ہوتا ہے، مثال بدور مثال ہستیوں میں، تقریباً اسی جیسا فرق نبی اور رسول میں ہوتا ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے، رسول کا کام یہ ہے کہ ان پیغامات کی تشریح کرے، ان کی تبیین کرے، اس کے اسباب و علم پر روشنی ڈالے، انہیں واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، بیان کرے. تو انہیں نبیوں میں سے کچھ کو رسول بنا دیا. اور اپنے بچوں سے ایک سوال کرو اور بات کو آگے بڑھاؤ کہ نبی کتنے، ہمیں بچپن میں نہیں یاد کرا دیا جاتا ہے 1,24,000. رسول کتنے، 313. نبی کی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول کی. ہر ایک جانتا ہے کہ نبی کے مقابلے میں، عام انسانوں کے مقابلے میں تو نبی کی بے پناہ اہمیت ہے. عام انسان غیر معصوم، نبی معصوم ہوتا ہے. عام انسان نبی خاص انسان ہوتا ہے. تو عام انسانوں کے مقابلے میں تو نبی بہت کچھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عام انسان اور خاص انسان کا تقابل ہوتا ہے تو اگرچہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کا انسان اسے کس نے بنایا؟ اسے اللہ نے بنایا. مگر انہیں انسانوں میں اگر ان کی تقسیم کی جائے اہمیتوں کی بنا پر، عصمتوں کی بنا پر، رفعتوں کی بنا پر، تو انسان دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا. ایک موحد، ایک غیر موحد. جسے ہم صاحب کے اردو میں کہیں تو ایک کافر مشرک اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان. کیا دنیا کا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ جو حیثیت کافروں اور مشرکوں کی ہے وہی حیثیت مسلمانوں کی ہے؟ نہیں. کافر اور مشرک یقیناً اس درجے کے ہیں اگر چلو پہ اللہ نے بنایا ہے، اور مسلمان ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم مسلمانوں کی طرف آتا ہوں، کیا سارے مسلمان ایک درجے کے ہیں؟ سارے مسلمان بھی ایک درجے کے نہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صرف مسلمان ہیں، کچھ مسلمان کو اللہ نے اور درجات دیے اور فضیلتیں دی تو انہیں مسلمان کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بنا دیا. تو اب جو درجات مسلمانوں کے وہی ان کے نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے لیے نہیں کہا کہ کامیاب ان کے لیے ہے، مگر صاحبان ایمان کے لیے کہا قد افلح المؤمنون. صاحبان ایمان تو کامیاب ہو گئے. مسلمان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اور جو درجہ ایمان تک پہنچے گا وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا. اب یہاں تک ہم منزل ایمان تک آ گئے تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. تو سارے مومنین ایک اسٹیٹس کے ہیں، ایک لیول کے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ کے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، سب نبیوں کو ماننے والے ہیں، سب اماموں کو تسلیم کرنے والے ہیں، مگر وہ بھی سب ایک رتبے کے نہیں ہیں، ایک برابر کے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف صاحبان ایمان ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان میں بھی صاحبان تقویٰ ہے. صاحبان تقویٰ ہے. جو منزل صاحبان ایمان کی ہے اس سے کہیں بلند ترین منزل صاحبان تقویٰ کی ہے. وہ آج ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور پورا 30 دن سنتا رہتا ہے. یا جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
ماہ رمضان میں روزہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اے صاحبان ایمان، روزہ تم پر اسی طرح لکھا گیا ہے جیسے پہلے والوں پر لکھا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ شاید اس روزے کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، یعنی تم صاحب ایمان تو ہو، تبھی تو اللہ تم سے خطاب کر رہا ہے، اے مومنو روزہ تم پر لکھ دیا کیوں؟ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ منزل ایمان سے بھی بڑھ تر منزل تقویٰ ہے کہ کے ذریعے سے جس مومن کو روزے کے ذریعے سے وہ روزہ ایک زیرو ہے جس کے ذریعے سے منزل تقویٰ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جو انسان منزل تقویٰ تک پہنچ گیا کیا یہ ہے کہ سب برابر ہے؟ یہ سب برابر نہیں ہے۔ روایات اور قرآنی روایات اور مفسرین کی بیانات کے مطابق کچھ ایسے ہیں جو صرف متقی ہے، جو صرف متقی ہے بھی کون ہے؟ پہلے وہ انسان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے۔ مگر جو متقی ہے ان میں بھی اللہ نے بعض درجات اور درجات دے دیے تو انہیں صالحین میں قرار دے دیا، انہیں منزل صالحین تک پہنچا دیا۔ اب یہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جیسے ایک نقطہ ان کی خوشحالی کے لیے ان کے مزاج کا عرض کرتا چلوں۔ ہر جگہ درجات ہے، ہر جگہ تدریج ہے۔ یہ بتائیے جہاں پر ہم نے انسان کو دو حصے میں تقسیم کیا کہ ایک کافر مشرک اور ایک مسلمان، تو آج کی دنیا میں بھی مسلمان زیادہ ہے یا غیر موحد؟ ظاہر بات ہے کہ غیر موحد زیادہ ہے۔ اگر دنیا کی آبادی 6 ارب کی ہے تو ان میں زیادہ سے زیادہ 2 ارب مسلمان اور 4 ارب، یعنی 1 تہائی مسلمان اور 2 تہائی غیر مسلم۔ اچھا خبر ہے، مسلمان زیادہ اچھے ہیں کہ کافی زیادہ اچھے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان زیادہ اچھے ہیں۔ جو برے ہیں وہ زیادہ ہیں کہ جو اچھے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ جو برے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو اچھے ہیں وہ کم ہیں۔ اب مسلمانوں میں تقسیم کی میں نے کہ کچھ مسلمان صرف مسلمان، کچھ مسلمان صاحبان ایمان۔ صاحبان ایمان کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں روایات میں، جس کی ایک مختصر ترین تعریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی کے بعد سلسلہ امامت کو مانے اسے مومن کہتے ہیں، اور جو صرف نبی کو مانے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کی 2 تقسیم کی، ایک مسلمان ایک مومن۔ زیادہ کون ہے، مسلمان یا مومن؟ ظاہر ہے کہ مسلمان زیادہ ہے، مومن کم ہے۔ جو زیادہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو کم ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ جو کم ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر ہم نے اور تقسیمیں بھی کی اور یہ تقسیم آگے بڑھتی جائے گی، تو قاعدہ کلیہ یہ بنا، طریقہ یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ کی پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو خراب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے تعداد میں وہ کم ہوتا ہے، کوانٹٹی میں تو کم ہوتا ہے، کوالٹی میں ہی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تعداد کو دیکھا جائے تو جو برے ہیں وہ بہت زیادہ، ان کے مقابلے میں مسلمان کم۔ مسلمانوں میں بھی جو اچھے ہیں وہ زیادہ، جو بہت اچھے ہیں وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ اب ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر شیعہ حق پر ہے تو تمہیں کم کیوں ہے؟ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ اگر ہم زیادہ ہوتے تو شاید حق پر نہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو زیادہ کوالٹی والا ہوتا ہے، جو زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ آدمی دنیا میں اپنی تعداد دیکھ لیجیے اور اس کے بعد پھر منزل تقویٰ تک چلے جائیے، پھر اس کے بعد منزل صالحین تک چلے جائیے۔ یہ تمہیں ساری منزلیں جہاں انسان اپنے آپ کو خود پہنچاتا ہے۔ ہم ریاستیں کرتے جائیں
درجہ نبوت ہے، وہ آج سے نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئی یہ چاہے کہ اندر ہی 1000 روپے کر کے نبی بن جائے تو نہ بن اس لیے کہ وہ رتبہ ہے کہ اللہ دیتا ہے. نبی جو تھے 1,24,000. رسول کتنے 313. نبی زیادہ ہے رسول نبی زیادہ ہے. جو اچھے ہیں وہ زیادہ ہے اور ان کے مقابلے میں جو بہت اچھے ہیں وہ کم ہے. اب انہیں 313 میں اللہ نے اور درجات دیے تو اعظم پیغمبر بنایا جنہیں ہمیں بچپنے میں یاد کرایا گیا تھا کہ بڑے رسول 5 ہیں جنہیں اعظم کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اعظم تحفظ نہیں کر پاتے تو انہیں بڑے رسول بتا دیتے ہیں. یہ بڑے رسول کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ صاحبان شریعت ہے جن میں پہلے جناب نوح، دوسرے جناب ابراہیم، تیسرے جناب موسیٰ، چوتھے جناب عیسیٰ اور 5ویں اور سب سے عظیم ترین نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ العزم بنا دیا. جو العزم ہے وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ مقام صالحین پر بھی ہے، وہ مقام متقین پر بھی ہے، وہ مقام ایمان پر بھی ہے، وہ مقام اسلام پر بھی ہے، وہ مقام انسانیت پر بھی ہے. ہر مقام اسے حاصل ہے. انہوں نے جناب ابراہیم بھی ہے جو مقام العزم تک پہنچ گیا. ان میں بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں ایک وضاحت کر دو تو آخری نبی کو بالکل الگ رکھتی کہ ان کا کوئی تقابل کسی سے نہیں ہے، نہ ان کے پہلے والوں سے نہ ان کے بعد والوں سے. کوئی تقابل ان کا ہے ہی نہیں. تو جو 4 العزم ہیں ان میں بھی اللہ نے درجات رکھے. مگر اب جو درجات دیے وہ خود اپنی طرف سے نہیں دیا. اب اور درجات لینے کے لیے اعلان ہوا اے ابراہیم اگر تمہیں اور درجات چاہیے تو اب امتحان دو. یہ ساری باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. صرف اپنے دوستوں کے لیے جلدی احتیاط کر کے گفتگو کو مکمل کر لوں. امتحان دو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے کیا کرا اس وقت کو جب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور اس امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو. کون سے امتحان؟ جو آیات اور تفاصیر کے مطابق انہیں خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور بالآخر انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. انہیں اعظم پیغمبروں میں 4 میں جب پروردگار نے ان میں بھی منتخب کیا اور ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تب ایک درجہ انہیں اور دیا گیا. قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے تمہیں اب درجہ امامت دے دیا. اب درجہ امامت دیا. اچھا انصاف سے بتائیں کہ قرآن نے کہا، خود قدرت میں آواز دی ہم نے تمہیں اب امام بنایا. اس کے کیا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے تمہارے اندر صلاحیت امامت نہیں تھی؟ ہوتی نہیں درجہ پہلے سے تمہارے پاس ہوتا. پھر جب العزم بنایا گیا تو اس سے پہلے رسول تھے. جب تک رسول تھے تب تک ان کے اندر صلاحیت العزمیت نہیں تھی. جب اس سے پہلے نبی تھے، جب تک نبی تھے تب تک
اور جانے کے بعد میں نے دفتر میں دیکھا کہ 2 عدد کیبن بنے ہوئے ہیں. اس کیبن پر وہ جو تختی لگی ہوئی ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے مینیجر، اور آگے والی کیبن پر بھی ایک تختی لگی ہوئی ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے مینیجر. عام طور سے مینیجرس کے کیبن جو ہے وہ شیشے کے بنے ہوتے ہیں، اندر سے باہر بھی دکھائی دیتا ہے تاکہ وہ مینجمنٹ کو اچھی طریقے سے چلا سکے، اور باہر سے اندر بھی نظر آتا ہے تاکہ باہر والے بھی دیکھ سکے کہ ہمارا مینیجر کون ہے. میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ ادھر والی تختی جو لگی ہوئی ہے وہاں ایک بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 60 سال کے قریب ہو، بالکل ریٹائر ہونے کی منزل کے قریب ہو، اور وہ مینیجر کے کیبن میں بیٹھے ہوئے. اس کے باہر میں نے جو کیبن دیکھا، میں نے دیکھا کہ جوان سے لڑکا 26-27 سال کا بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے کیبن پر بھی مینیجر ہی لکھا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ اب لڑکے سے کیا بات کریں. میں اس بزرگوار کے پاس گیا، ان سے اجازت لی، ان کے آفس میں پہنچا، اندر گیا، سلام علیکم کیا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ چچا جی میں آپ کے جب دفتر میں آیا تو میں نے ایک عجیب سے منظر دیکھا اور مجھے لگ رہا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ماشاء اللہ میرے والد کے برابر، تو اگر آپ کے کیبن پر تختی مینیجر کی لگی تو میرے سمجھ میں آئے، لیکن جو بغل میں دوسرا کیبن ہے وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے کیبن پر بھی مینیجر لکھا ہوا ہے. تو یا تو آپ کے کیبن پر غلط تختی لگ گئی یا اس کے کیبن پر غلط تختی لگ گئی. اس لیے کہ یا تو بوڑھا انسان مینیجر ہوگا تو آپ صحیح ہے، یا اگر جوان مینیجر بنتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہے. میں نے مجھے مسکرا کے جواب دیا بیٹا ایسا نہیں ہے، تختی میرے یہاں بھی صحیح لگی ہے، اس بچے کے یہاں بھی صحیح لگی ہے، اس دفتر میں میں بھی مینیجر ہوں، وہ بھی مینیجر ہے. میں نے کہا مجھے یہ قضیہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک 60 برس کا انسان، آپ کے مینیجر، اور میں آپ کے بیٹے کے برابر کا بھی، وہ بھی مینیجر. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب میری بھرتی اس دفتر میں ہوئی تھی تو میں کلرک آیا تھا یہاں. میں نے 2-4 سال تک جو ہے ملازمت کی، اچھا پرفارمنس دیا، پھر تھوڑی سی ترقی ہو گئی، مجھے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد 2-4 سال تک میں نے اور محنت کی، پھر مجھے ہیڈ کلرک سارے کلرکوں کا ہیڈ بنا دیا گیا. پھر میں نے 2-4 سال اور کام کیا، پھر مجھے ایک شعبے کا انچارج بنا دیا گیا. پھر میں نے 2 سال اور سروسیں کی، پھر اس کے بعد مجھے مینیجر کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا. پھر میں نے سرمندے اٹھاتے پھر آخر اب ریٹائرمنٹ کی عمر میں میں اس مقام پر پہنچا کہ مجھے مینیجر بنایا گیا. تو میں نے کہا چچا اس کے مطلب یہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے آپ کے اندر مینیجر والی صلاحیت نہیں تھی، اسسٹنٹ مینیجر کی صلاحیت تھی. میں نے بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں نے کہا اس کے 3 سال پہلے آپ کے اندر آفیسر کی تو صلاحیت تھی، اسسٹنٹ مینیجر کی صلاحیت نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. تو اس سے 4 سال پہلے آپ کے اندر اسسٹنٹ آفیسر کی صلاحیت تھی، آفیسر کی صلاحیت نہیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کے 3-4 سال پہلے آپ کے اندر ہیڈ کلرک کی صلاحیت تھی، اسسٹنٹ آفیسر کی نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اس کے پہلے آپ کے اندر صرف کلرک رہنے کی صلاحیت تھی. بیٹا آپ جتنی بات کہتے جا رہے ہیں بالکل صحیح ہے. جیسے جیسے میرے اندر صلاحیتیں بڑھتی گئی ویسے ویسے میرا درجہ بھی بڑھتا چلا گیا. تو میں نے کہا وہ میرے صاحبزادے جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی آپ کو شاید نہیں دیکھا، چند دنوں پہلے 1 مہینہ پہلے ہمارے آفس سے پیپروں میں ایک وارنٹ نکلی تھی جس میں آفیسر نہیں بلکہ ڈائریکٹ مینیجر کی بھرتی کی جانا تھی. ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ مینیجر کا ہونے پر تو یہ صاحبزادے اس ڈائریکٹ بھرتی میں سلیکٹ ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ ڈائریکٹ مینیجر ہو گئے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو صلاحیتیں آپ نے نہ جانے کتنے طرح
دوسری طرف دشمنوں نے اتنی ہی ان پر اذیتیں ڈھائیں. اب کیوں نہ ہوتی، کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ جسے جتنا عظیم منصب دیتا ہے اتنا ہی شدید امتحان بھی لیتا ہے. کیسا امتحان؟ کہ جب تک یہ علی حیات رہے تب تک ان کا امتحان ہوتا رہے، اور جب اس دنیا سے گزر گئے تو پھر ان کی اولاد کا اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے. اور یہی نظام ہمیں واقعہ کربلا میں بھی نظر آتا ہے. بس 2-3-4 منٹ کی عرض ہے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں میدان محشر پر ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر سجا ہوا ہے اور اولین و آخرین کے سارے شہداء جمع کیے گئے ہیں. مگر ان تمام شہیدوں میں جو رتبہ میرے چچا عباس کا ہے وہ کسی شہید کا بھی حاصل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ وہ رتبہ دیا ہے کہ سارے شہداء ان کے رتبے کو دیکھ کر رتبہ کر رہے ہیں کہ کاش کی یہ منزل ہمیں بھی مل جاتی، اے کاش کی یہ مقام ہمیں بھی مل جاتا، اے کاش کی یہ عظمت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی. وہ دعا ہے تاکہ ہمارے چچا عباس کو دیا ہے. اللہ نے جتنا عظیم رتبہ عباس کو دیا اتنا ہی کربلا میں سخت امتحان بھی عباس کا ہوا. اتنا سخت امتحان چونکہ ابھی آپ کو علم کی زیارت کرنا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ غازی کے ذکر پر اپنی گفتگو کو تمام کروں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میدان کربلا میں صرف روز عاشورہ میں عباس نے کتنا سخت امتحان دیا ہے؟ کیا اس امتحان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جوان عباس موجود ہو اور بوڑھا حبیب شہید ہو جائے؟ کتنی سخت منزل عباس کے لیے تھی کہ عباس زندہ رہے اور 90 یا اس سے زیادہ ان کے بڑھائے شہید ہو گئے اور عباس موجود رہے. بلکہ اس سے زیادہ سخت امتحان عباس کا تب تھا کہ جب گود کے بارے میدان میں جاتے رہے اور عباس حسین کے ساتھ ان کا لاشا اٹھا کر آتے رہے. کون کہہ سکتا ہے کہ عباس نے اس منزل امتحان پر کیسا صبر کیا ہوگا؟ کبھی ضرورت اس بات کی ہے کہ عباس کے منزلوں کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب میدان سے آل محمد نے آواز دی ہوگی ایک قبول کیجیے اور حسین کے ساتھ عباس کی گرا کے اور ایک راجہ بیٹھ اٹھایا. ایک لاشوں کو عباس نے سنبھالا. جب خیمے میں لایا کرتے تو کتنا سخت امتحان رہا تھا کہ سامنے بیٹھا اور جوان بھائی اس کے بیٹے پر لاشیں لے کر آئے. کیسا سخت امتحان